بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ہجرت مدینہ کا منظر اور پس منظر پیش کیا جائے گا۔ ہجرت کے آغاز سے لے کر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک مکمل نقشہ اس ویڈیو میں کھینچا جائے گا۔ ہجرت کے یہ حالات و واقعات آپ کے جذبہ ایمانی میں حرارت پیدا کر دینے والے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخی واقعات گواہ ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش غیر ممکن بنا دی تھی، لہٰذا اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی اور معقول وجہ کے بغیر ہجرت نہ کرنے پر وعید بھی سنائی، جیسا کہ حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بیزار ہوں ہر اس مسلمان سے جو مشرکوں کے اندر اقامت اختیار کرے۔ اسی طرح سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے ساتھ سکونت مت رکھو اور نہ ان کے ساتھ مل جل کر رہو، جو ایسا کرے گا وہ انہی کی مثل ہوگا۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کا یہ اعلان سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھاری تعداد میں مدینہ منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کا شرف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیا۔ وہ نکلے تو تھے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بیٹے سلمہ کو لے کر، لیکن اتنے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے والے آ گئے اور انہوں نے اپنی لڑکی کو جانے نہیں دیا۔ اس وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے بھی آ گئے اور کہا کہ تو چلا جا، لیکن ہمارے لڑکے کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو بھی لے گئے اور اس طرح انہیں تنہا ہی ہجرت کرنی پڑی۔ پیارے دوستو، سیرت کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں کہ مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہم کو کن کن مصائب سے ہو کر مدینہ جانا پڑا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے انہیں روک کر کہا کہ جب تم یہاں آئے تھے تو ایک فقیر تھے اور اب ایک امیر آدمی کی حیثیت سے جانا چاہتے ہو۔ اس پر صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور اس کے عوض اپنے لیے ہجرت کا راستہ خرید لیا۔ مفسرین کے مطابق قرآن حکیم کی اس آیت کا حوالہ انہی کی طرف ہے، اور انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جس نے رب تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی تو مکے سے ایک سازشی وفد ان کے پیچھے روانہ ہوا جو ابو جہل اور حارث بن حشام پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ جا کر عیاش رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور کہا کہ تمہاری والدہ کا حال ابتر ہے اور اس نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم سے نہ ملے گی سر کے بال نہ سنوارے گی اور چلچلاتی دھوپ میں کھڑی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ ایک سازش ہے، تم ان کے پھندے میں آ گئے تو تمہیں یہ دین سے پھیر دیں گے۔ لیکن عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ واپس جا کر اپنا کچھ مال نکال لائیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشکش کی کہ میں اس سے زیادہ مال رکھتا ہوں تو مجھ سے آدھا لے لو، مگر عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نہ مانے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا، اگر یہی طے ہے تو میری اونٹنی لے جاؤ، یہ تیز رفتار ہے، جہاں کوئی اندیشہ محسوس ہو بھاگ نکلنا۔ مگر مکی سازشیوں نے راستے میں ایسی چال چلی کہ اصیل اونٹنی سے فائدہ اٹھانا بھی عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کے بس کا نہ رہا اور ان کی مشقیں کس لی گئیں۔ اہل وفد جب مکہ پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، یوں علاج کرو اپنے عقل کے ماروں کا جیسے ہم نے کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خفیہ طریقے سے ہجرت فرمائی سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو گردن میں تلوار لٹکائی، کندھے پر کمان ڈالی، ہاتھ میں چنتیر لیے، کمر میں نیزہ لگایا اور خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 بار اطمینان سے کعبے کا طواف کیا۔ اس وقت قریش کے بڑے بڑے سردار خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، چہرے بد شکل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی ناک نیچی کر کے رہے گا۔ جو شخص بھی چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ مجھ سے اس وادی کے باہر آ کر ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہیں کی
اس کے بعد ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا اور مکہ میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صرف وہی باقی بچا جسے ہجرت سے روکنے کے لیے قید کر لیا گیا ہو، یا مریض ہو، یا کسی اور معذوری کی وجہ سے نہ جا سکا ہو۔ دوستو، قریش دیکھ رہے تھے کہ مسلمان آہستہ آہستہ اپنے لیے ایک نیا مرکز تیار کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے دارالندوہ میں فوراً ایک مجلس بلائی جس میں قریش کے سرکردہ لوگ شامل تھے۔ وہ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹائیں۔ ایک ایک شخص اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن وہاں بیٹھا ایک نجدی بوڑھا ان کی رائے کو بدلائل رد کرتا جاتا تھا۔ آخر میں ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ سب قبائل میں سے ایک ایک آدمی مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کریں اور انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت پہنچا دی اور یہ بھی کہا کہ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ ہجرت کی اجازت پا کر دوپہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور پہلے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں۔ جب اطمینان ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں بیٹیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ رفیق سفر کون ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے رفیق سفر ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوش مسرت میں رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تب مجھے پہلی بار یقین ہو گیا کہ انسان غم میں ہی نہیں بلکہ خوشی میں بھی روتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہجرت کا سامان تیار کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان میں آئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ اسی رات مشرکین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات ہوتے ہی حسب وحی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور امانتیں بھی ان کے سپرد کیں تاکہ وہ انہیں ان کے وارثوں تک پہنچائیں۔ جب رات کو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور دروازہ کھول کر سبھی کافروں پر تھوڑی تھوڑی پھینکی، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ یہ 27 صفر 14 نبوت کی درمیانی رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں نے باہر کی راہ لی تاکہ طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ نکل جائیں۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا روز دوشنبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسارت کا دن بھی دوشنبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے سے مدینے کو ہجرت کا دن بھی دوشنبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں داخلے کا دن بھی دوشنبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال بھی دوشنبہ ہی تھا۔ پیارے دوستو، ادھر صبح جب قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو موجود پایا، جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حتمی جواب نہ پا کر قریش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ دروازے پر آواز دی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلیں۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے اس زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ وہ سب وہاں سے آگے بڑھے، چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈا لیکن ناکام ہوئے۔
بالآخر 100 اونٹ کا انعام بھی مقرر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ قریش پوری جانفشانی کے ساتھ ان کی تلاش میں ہوں گے، اور جس راستے پر سب سے زیادہ ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے کا وہ کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس راستے پر تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کرنے پر دونوں آفتاب و ماہتاب ایک غار تک پہنچے جو غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ میں واقع ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے دوڑتے غار تک پہنچے۔ پیارے دوستو، ذرا غور فرمائیے گا، کہتے ہیں غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا باہر ٹھہریں، میں اندر جا کر غار کا معائنہ کروں کہ کوئی ایذا پہنچانے والا جانور تو موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر گئے اور دیکھا کہ غار کے اندر بہت سے سوراخ ہیں جن سے سانپ یا بچھو وغیرہ کے نکلنے کا امکان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑوں سے جو زائد کپڑے تھے انہیں پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی گزارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، اور جب تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے، اور پوچھنے پر جب پتہ چلا کہ کسی جانور نے ڈس لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخم پر لعاب دہن لگا دیا تو تکلیف جاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس جانثاری پر کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہی وہ رات تھی جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت میں اضافہ کرنے میں خاص رول ادا کیا۔ جب کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فوقیت دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر اور اس کی آنے والی نسل کی عبادت کا موازنہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ایک رات سے کیا جائے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری، تب بھی میرا ان سے کوئی موازنہ نہیں۔ بہرحال دوستو، اس غار میں دونوں حضرات نے 3 راتیں گزاری۔ اس دوران میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی خبر ان تک پہنچا دیتے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح ہونے سے پہلے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات کو انہوں نے یہی کیا۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی عبداللہ بن عریقت کو، جو کہ مسلمان نہ تھا مگر قابل اعتماد تھا، 3 دن کے بعد غار ثور پہنچ جانے کو کہہ دیا تھا۔ جب دوشنبے کی رات آئی جو ربیع الاول کی چاندنی رات تھی تو عبداللہ بن عریقت دونوں اونٹنیاں جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھی اور ایک اونٹ لے کر غار ثور کے نزدیک دامن ثور میں پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، یہاں ایک بات قابل تذکرہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روانگی کے وقت اپنا تمام زر نقد جو 5-6 ہزار درہم تھے لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا تھے، گھر میں آئے اور دونوں پوتیوں سے کہا کہ ابو بکر خود تو چلا گیا اور سارا مال بھی لے گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بولی، دادا جان، وہ ہمارے لیے بہت روپیہ چھوڑ گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سے سنگریزے لپیٹ کر اس جگہ لے جا کر رکھے جہاں روپے کی تھیلی رہتی تھی، اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔ انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھ لیا اور سمجھا کہ روپیہ موجود ہے،
پوتیوں سے کہا کہ اب ابو بکر کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ البتہ دوستو، بات ہو رہی تھی سفر ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور سے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ رات کے پہلے حصے میں ہی روانہ ہو گیا اور اگلے دن ربیع الاول 14 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپہر تک سفر کرتا رہا۔ سپہر کے قریب خیمہ ام سعید پر پہنچے۔ یہ بوڑھی عورت قوم خزاع سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلا دیتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ پیا اور تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر روانگی کا حکم دیا۔ کچھ دور چلے ہوں گے کہ سراقہ تعاقب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آیا، لیکن جب اس کا گھوڑا بار بار زمین میں دھنس گیا تو وہ ڈر گیا۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تحریری امان لے کر واپس چلا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سراقہ فتح مکے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور اسی تحریر کو اس نے فتح مکہ کے روز اپنے لیے دستاویز امان بنایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ غار ثور سے ہجرت کے بعد ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ پہنچ چکی تھی، اس لیے انصار مدینہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بستی سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے اور پھر مایوس ہو کر واپس چلے جاتے۔ اس دن بھی جب وہ واپس لوٹ کر جا رہے تھے کہ ایک یہودی جو اس وقت اپنے مکان کی چھت پر چڑھا ہوا تھا، اس نے دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قافلے کو دیکھ کر گمان کیا کہ یہی وہ قافلہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے زور سے آواز دی کہ اے گروہ عرب، اے دوپہر کو آرام کرنے والو، تمہارا مطلوب تو یہ آ پہنچا۔ آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور تمام قبا میں جوش مسرت کا ایک شور مچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غرض سے کہ خادم اور آقا میں تمیز ہو سکے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک چادر سے سایہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات کے مطابق قبا میں کل 4 دن یا 10 دن زیادہ قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اسی میں نماز بھی پڑھی۔ اس کے بعد حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو النجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حائل کیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی معیت میں مدینے کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا جس میں کل 100 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شامل تھے۔ جمعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں اس سے روشن اور تابناک دن اور کوئی نہیں دیکھا۔ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ نوجوانان انصار ہتھیاروں سے کرتب دکھانے کے لیے میدان میں امڑ پڑے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے نرم اور معصوم لہجے میں ترانہ مسرت پڑھ رہی تھیں۔ یوں دو جہاں کا بادشاہ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایمان افروز ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ وہ بھی ان حالات و واقعات کو سن کر اپنا ایمان تازہ کر سکے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔